بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی اٹھ کر خبیث، مرتد، کافر، فاسق، فاجر، ملعون یا ملعونہ کوئی بھی اٹھ کے اگر دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ اسلام سے تو ویسے خارج ہے، مرتد ہو گیا۔ اب حاکم وقت پر لازم ہے کہ وہ اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ عوام کا اس میں کیا کردار ہے؟ علماء کرام تو اپنا حق، اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں 2 دن سے بڑی تیزی کے ساتھ ویڈیو شیئر ہو رہی ہے، تو بھائی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ جو معاذ اللہ دعوی نبوت کرتا ہے وہ کذاب ہے یا کذابہ ہے، وہ ملعونہ ہے، وہ کافرہ ہے، مرتدہ ہے، خبیثہ ہے، مگر اس کی ویڈیو کو شیئر کرنا، کیا یہ بے ادبی گستاخی میں یہ چیز شامل نہیں ہوتی؟ اگر کوئی ہمارے والدین کو گالی دے، کیا وہ گالی شیئر کریں گے؟ بھئی یہ گالی دی تھی اس نے، اور اس انداز میں گالی دی تھی اس نے، تو یہ گستاخی ہے۔ وہ خبیثہ، اس کا ذہنی توازن صحیح ہے نہیں ہے وہ تو ابھی فیصلہ ہوگا، اپنے کیفر کردار کو پہنچے گی، لیکن ہمارے لوگ ہر عام اور خاص اس کو مل کر شیئر کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہماری عوام کو کیا ہو گیا، کہ کس طرح وہ بار بار اس گستاخی کو شیئر کر کے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کیا پتہ نا بھائی، پتہ چل گیا ہے، نیوز میں آ گیا، ایک ویڈیو سے پتہ چل جاتا ہے، اب اس کو بار بار ہر کوئی اپنے آئی ڈی پر، اپنے یوٹیوب پر، اپنے فیس بک پر اس پہ شیئر کر رہا ہے اس خبیثہ کو۔ یعنی کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ غور کریں۔ کئی سال پہلے قادیانیوں کے خلاف جب یہ مقدمہ دائر ہوا تھا کورٹ کے اندر، اور وکیل نے کہا تھا بھئی کہ تمہارے قادیانی کو کیا گالیاں دی گئی ہیں، ہم وہ گالیاں بتائیں، تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں کون سی گالیاں ہیں۔ کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی گالیاں دے کر دکھائی، کہ کیا تمہاری قادیانی کو یہ گالی دی تھی کہ اس کی ایسی کی تیسی ہے، اس کی فلاں یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو وہ گالیاں جب پیش کی، وہ کہہ رہا مجھے نہیں معلوم، 2 دن بعد اس نے کیس ہی ختم کر دیا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے تو سب کے سامنے تو بار بار ریپیٹ کرنی پڑی ہیں چیزیں۔ تو بھائی کوئی نہیں چاہتا کہ گالیاں ریپیٹ ہوں، کوئی گستاخی ریپیٹ ہو، بے ادبی ریپیٹ ہو۔ ایک نے گستاخی کی، اب اس کے بار بار اس کو ریپیٹ کرنا کیسا؟ کیا یہ بے ادبی میں نہیں ہے؟ ہمارے سیدھے سادھے مسلمان، بلکہ اس میں کچھ اسکالرز بھی شامل ہیں، وہ بھی اس کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی نقل کفر کفر نباشد۔ تو بھئی یہ حاجت کیا ہے؟ بات ہو گئی، پتہ چل چکا ہے، عوام میں شیئر کرنا، عوام جو اس سے ریلیٹڈ نہیں، کیا پتہ ان کو، وہ تو خالی سن رہے، اور معاذ اللہ کسی کے ذہن میں وسوسہ آ جائے، کچھ ہو جائے، اور وہ بھی کفر کا ارتکاب کر لے کہ یہ تو مطلب یوں کہہ رہی ہے، یا کوئی تعویل کر دے اس کی بات کو، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو بھائی ان مسئلوں کو سمجھے، اس کی ایسی ویڈیو کو شیئر کرنے کے بجائے اس کو ڈیلیٹ کریں۔ ایسے خبیثوں کو شیئر نہیں کیا جاتا، ان کا علاج کچھ اور ہے، جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ان کا علاج، ایسوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم لوگ ایسوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ ہم خود معاذ اللہ اس بے ادبی میں شامل ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور وہ ہے نا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ سارے فضائل پتہ، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوں گے۔ پوری ڈیٹیل حدیثوں میں موجود ہے۔ خدا را عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کی خبیثہ ملعونہ کی ویڈیو کو شیئر مت کریں۔ آج ہم ایک گئے تھے، کچھ لوگوں سے ملے، آج وکیل بھی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں ان باتوں پر کہ یار لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی ایف آئی آر شیئر کر رہا ہے، کوئی اس کی ویڈیو شیئر کر رہا ہے۔ یعنی آپ ایک سمپل کامن بات ہے کہ کوئی آپ کو گالیاں دے، کوئی آپ کے والدین کو گالیاں دے، کیا آپ وہ تحریریں شیئر کریں گے بھئی یہ گالیاں دی ہیں ہم کو، یا یہ گستاخیاں کی ہیں، یا مجھے یہ کہا ہے؟ کوئی چھپاتا ہے، لوگ اس کو دہرانا پسند نہیں کرتے، یہاں شیئر کر رہے ہیں۔ کاش شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔